وہاں بھی استاد پھولوں کی مانند علم کی خوشبو بکھیر رہے ہوں گے اور نوجوان طالب علم حصول علم کی خاطر ایک استاد سے دوسرے استاد کے پاس جاتے ہوں گے۔ اسی دوران کانٹوں کی ایک آندھی آتی ہے اور وہ رخ کرتی ہے اس کمرے کا کہ جہاں سے تمام طالب علموں کو نظم و ضبط کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ نوجوان طالب علم اس کمرے کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھے اپنے استاد کو بالوں سے گھسیٹ کر زمین پر لٹاتے ہیں، اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات کی جاتی ہے اور اس کمرے میں لگی الماریوں اور وہاں رکھی کتابوں کو پیروں تلے رون کیا جاتا ہے۔ وہ استاد اپنی جان بچانے کی خاطر غسل خانے میں گھس جاتا ہے، مگر وہ قوم کے معمار، وہ مستقبل کے معمار اس غسل خانے کے دروازے کو توڑ کر اپنے استاد کو گھسیٹ کر باہر نکالتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں۔ اور علی مقدار، جب پنجاب اس جامعہ کی زمین کو ایک استاد کے خون سے رنگ دیا جاتا ہے اور جب ایک استاد اپنے ہی طالب علموں کے ہاتھوں اپنی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے، تب میں کہتا ہوں کہ ہاں، گنوا دیا جو اسلاف میراث قدرے کی بہار گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ ہے وطن کیسے یہ دھبے در و دیوار، کس شقی کے یہ تماچے تیرے رخسار کا ہے۔ اے وطن کہ تیرا اترا ہوا چہرہ قرباؤ بام و سمستہ میں اندھیرا، درد پلکوں سے لہو بن کر چھلکتا کیوں ہے، ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے۔ کس نے ماں باپ کی سیاہ اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، تو ہم کون؟ اگر بات کروں ہم بحیثیت خاندان یا معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے، تو ہمارے اسلاف، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کی میراث، وہ اخلاقی اقدار، وہ تربیت جو انہوں نے ہمیں منتقل کی، مگر جب ہم اپنے زندہ باپ کو ڈیڈ اور جیتی جاتی ماں کو ممی بلاتے ہیں، اور جب ایک لڑکی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے مختصر ترین کپڑوں میں گھر سے نکلتی ہے، تب میں کہتا ہوں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اگر بات کروں ہم بحیثیت مسلمان کے، تو ہماری میراث ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول قائم کس طرح رکھتے، ایک رہ کر گواہی کس طرح ایک ہو کر فرقوں میں بٹ کر، کہ جب مذہب کے نام پر جہاں مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، تب میں ایسا ہوں کہ ہاں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث۔ اگر بات کروں ہم بحیثیت پاکستانی کے، تو ہمارے اسلاف قائد اعظم، شاعر مشرق، قائد ملت، ان کی میراث قائد اعظم سے اتحاد، تنظیم، یقین محکم، قائد ملت کا قوت کا نشان اور شاعر مشرق کا تصور خودی، اس کو ہم نے کس طرح گنوایا؟ قائد اعظم کے اقوال کو کتابوں میں بند کر کے دوسری تیسری جماعت کے بچوں کے حوالے کر دیا، قائد ملت کے اخوت کے نشان کو طاقت کا نشان بنا کر ایک چوک میں بند کر دیا گیا، اور شاعر مشرق کے افکار بھرے اشعار کو گویوں اور بھانڈ گراسیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اگر بات کروں ہم بحیثیت انسان کے، تو ہماری میراث ہوگی انسانیت، مگر جب کسی سرزمین میں ملازموں کے ناخن ڈھیر دیے جائیں، جب ملزموں کو جرم ثابت ہوئے بغیر زمین پر لٹا کر چھتراؤ کر دی جائے، اور جب پیشہ دل سے تعلق رکھنے والے مسیحا اسی معاشرے کے دہشت گرد بن جائیں، تب میں کہتا ہوں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اور جب جھوٹ کو مصلحت کا نام دے کر معاشرے میں رائج کر دیا جاتا ہے، جب رشوت کو صلاح خدمت کا نام دے دیا جاتا ہے، مکر و فریب کو کاروباری مصلحت کا نام دے دیا جاتا ہے، براہروی کو جدید طرز معاشرت کا نام دے دیا جاتا ہے، اور بے حیائی کو، ننگ پن کو، فحاشی کو یہاں کی جدید طرز ثقافت اور فیشن کا نام دے کر رائج کر دیا جاتا ہے، تب میں کہتا ہوں کہ گنوا دی ہم جو اختلاف سے میراث پائی۔ دیکھو شہیدوں، اپنی اولادوں کی حسرت دیکھو، حسرت دیکھو، نفرت دیکھو، لاشیں ڈوبی گرتی دیکھو، آزادی کے تحفے میں عزت کی پامالی دیکھو، آنکھیں بند کر کے تم عافیت کی عزت لٹتی دیکھو۔ کیوں لڑائی کی ہتھیاروں تم نے باتیں جانی، جب ان کی خاطر تم نے دی قربانی لاکھوں